الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. محترم سامعین کرام، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 2 پروگرام ہو چکے، اور پچھلے ہفتے جو پروگرام ہوا تھا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو چیزیں بیان کی گئی تھی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ستو اور پانی کے ذریعے سے کیسے دن اور رات گزارتے تھے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کون سی آیت ہوتی ہے، اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے، اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیت تھی، کتنی گھبراہٹ تھی، اور وہاں سے غار حرا سے وہ واپس آ کر کے کس کے پاس آتے ہیں اور کیا تسلی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وحی نازل ہونا بند ہو گئی، کہ کتنے دنوں کا فاصلہ تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کون سی آیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں: یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے تم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈراؤ۔ گویا آپ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اب لوگوں کی دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیان کیا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، وہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ان کی دعوت سے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو 3 سال کا عرصہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور چھپ چھپ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد کی جو سیرت ہے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 عرصے کے اندر، 3 سال کے اندر لوگوں کو چھپ چھپ کر دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اتنے سارے لوگ ہو جاتے ہیں گویا ایک جماعت کی شکل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت ہو جاتی ہے تب اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ ایک آیت نازل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ اس آیت کو نازل کرنے کے بعد یہ حکم دیتا ہے
کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو چھپ چھپ کر صرف اسلام کی دعوت نہیں دو گے، بلکہ آپ اب کھلے عام اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دو گے۔ اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس آیت کا وحی نازل کیا، جس آیتوں کا نزول کیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگوں نے فرعون سے کیسا مقابلہ کیا۔ آپ اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ان کے قصے کو ذکر کیا، اور ان کے قصے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اس بات کا حکم دیتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جب فرعون یہ بہت سرکش ہو گیا، ظلم کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر کے تم اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو موسیٰ نے کہا کس اللہ کی بات کرتے، کون سا اللہ؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اللہ جو انسان کو مارتا اور جلاتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ تو گویا میں بھی تو اللہ ہوں، میں بھی لوگوں کو مار دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں۔ اور اس نے ثبوت کے طور پر دو آدمی کو بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں اللہ ہوں، تم اس اللہ کی بات نہ کرو، میری بات کرو، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، تمہارے سامنے ایک کو مار دیا، ایک کو جلا دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ میرا رب وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال دو اور مشرق میں ڈبو دو۔ اور ایسا کرنے سے وہ کیا ہو گیا؟ قاصر ہو گیا۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے۔ اپنی قوم کے اندر وہ جہاں پر رہتا ہے بہت سارے اس دور کے اندر جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، سب کو بلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، اور اس کے بعد جب سارے کے سارے جادوگر آ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لهم موسیٰ القوا، کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے کہتے ہیں کہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے اسے ڈالو، اسے پیش کرو۔ تو ان جادوگروں نے جو جادوگری تھی وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھو، اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو، مارو۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے ہیں اور وہ لاٹھی سانپ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد سانپ بننے کے بعد اور جو جادوگری دکھائے تھے ان کو نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اور جادوگر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ یہ جو لاٹھی پھینکا ہے، یہ جو لاٹھی زمین پر ڈالا ہے، یہ تو ہماری چیزوں کو نگلنا شروع کیا، تو تمام کے تمام جادوگروں نے کیا کہا؟ تمام کے تمام جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا کہ تمام کے تمام جتنے جادوگر ہوتے ہیں، اکثر جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس پر فرعون کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر یہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے، زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگ جاتا ہے۔ رب کائنات کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کے سمندر کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے
اور جب وہ سمندر کے قریب ہوتے ہیں پیچھے فرعون ہوتا ہے، فرعون کی لشکر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، لیکن وہیں پر رب کائنات کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر کے اندر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارتے ہیں اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور بیچ میں راستہ بن جاتا ہے۔ جب راستہ بن جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہے، اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے تم بھی اسی راستے سے پار کر جاؤ اور موسیٰ کو پکڑو، ان کی قوم کو پکڑو۔ فرعون کے حکم سے ان کے تمام لشکر سمندر کے اندر جاتے ہیں۔ جب وہ بھی سمندر کے اندر پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ سمندر تو جیسا پہلے ویسا ہو جا، یعنی تو آپس میں مل جا۔ اور سمندر آپس میں ملنے کے بعد سارے کے سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، اللہ نے اسے بھی عبرت سکھا دیا، سمندر کے اندر اسے کیا کیا؟ ڈبو دیا۔ بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ فرعون ڈوبنے لگا اس نے کہا اللہ پر ایمان لے کر آیا اور کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ صرف وہی ہے، ایک اللہ ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کی عبادت کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جو انسان مرنے کی حالت میں آ جائے، یہ ہو جائے کہ اسے موت اب آنی ہے، موت کی حالت میں ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی چیز کرے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو فرعون نے یہ اقرار کیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ کافر ہی رہا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کھلے عام دعوت کا کام کرو، کھلے عام آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو جان لو، جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، اللہ کی طرف بلاؤ گے، کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرو گے تو لوگ تمہیں جھٹلائیں گے، اسی طریقے سے جھٹلائیں گے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ظلم ہوگا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا جائے گا، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ گویا یہ قصہ بیان کر کے اللہ رب العالمین آپ کے ذہن کو ساتھنا چاہ رہا تھا، آپ کو آگے کی چیزیں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ایسا ایسا کام کرو گے تو آپ کے ساتھ ایسی مصیبتیں آئیں گی، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنی پڑے گی۔ اور صرف اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے سے پہلے کہ آپ کھلے عام اسلام کی دعوت دو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا بھی ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے یہاں 5 مشہور لوگ تھے جو بہت نیک تھے، اس دور میں اچھے تھے، جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ اس قوم کے اندر اچھے لوگ مانے جاتے تھے، صالح لوگ مانے جاتے تھے، نیک لوگ مانے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ انتقال کر جاتے ہیں، رب کائنات کے پیارے ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے قوم کی طرف آتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جو تمہارے 5 لوگ تھے بہت اچھے لوگ تھے، تم ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کر کے رکھ لو، اپنی دیواروں پر لٹکا دو۔ اور ان کے قوم کے لوگ ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان 5 لوگوں کی تصویریں بنا کر کے رکھ لی۔
جب وہ جنریشن بھی چلے گئے، رب کائنات کے پیارے ہو گئے، تب وہ شیطان ان کے قوم کی طرف آتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جو 5 لوگ آپ دیکھتے ہو یہ بہت اچھے لوگ تھے، تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے قوم کے لوگ وہ ان کی عبادت کرنے لگے، ان 5 لوگوں کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نبی پیغمبر بھیجتا ہے، نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف تعلیم دو، ان لوگوں کو بلاؤ کہ تم ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت نہ کرو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے سب کچھ کرو۔ ان کی قوم کے لوگوں نے منع کیا، اور ان کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، آپ کے بارے میں کہا نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، رب کائنات کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں۔ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کہ کشتی بنانے کو کہتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب یہ کشتی بنا کر کے ہو جاتا ہے تب اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوتا ہے کہ اے نوح، تم اور تمہاری بیوی اور جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں تم اس پر سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تیز سیلاب ہوا، بہت زیادہ پانی ہو چکا تھا، بعض روایت کے مطابق 10 ہاتھ اونچا پانی ہو گیا تھا۔ جب یہ کشتی بنائی گی، نوح علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، آپ کی بیوی اس پر سوار ہوتی ہے، اور ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ کشتی ایک محفوظ جگہ پر جاتی ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، آپ کی تکذیب کی تھی، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا۔ اور صرف نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، ان قوموں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم کھلے عام تبلیغ کرو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے قوموں کا جو ذکر کیا، ان سارے قوموں کا جو قصہ بیان کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے فلاں فلاں قوم کے اندر ایک نبی بھیجا، اور ان کے قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تو ہم نے اسے تباہ و برباد کیا۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہوں، اب اگر کوئی انسان محمد پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، آپ کی تکفیر کرے گا، آپ کو ستائے گا، اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، تو جس طریقے سے ہم نے پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کیا، ہم اس امت کو بھی کیا کریں گے؟ تباہ و برباد کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی پیغام دیا، اور ان قصے سے ایک اور پیغام اللہ نے دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لے کر آ جائے گا، نبی پر ایمان لے کر آ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ کیسے بہتر ہوگا؟ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے اسے نجات دیا۔ جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے اسے کشتی کے ذریعے سے بچایا۔ اسی طریقے سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں گے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ اسے نجات دے گا، اللہ انہیں دنیا کے اندر کامیاب کرے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ تو ان قصوں کو اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی مقاصد تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیتے ہیں کہ تم اپنے قوم کو کھلے عام اب لوگوں کو دعوت دو، تبلیغ کا کام کرو، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی مطلق کی ایک جماعت ہوتی ہے، اس کو بھی جمع کرتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 40 پہ 5 ہوتی ہے، یعنی 45 ہوتی ہے، اور اس کے اندر ابو لہب بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ کیا کرو،
میں تمہارے لیے اللہ کا نبی رسول بنا کر بھیجا ہوا ہوں۔ اس پر ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد تم ایسی باتیں کہنا چھوڑ دو، ایسی باتیں نہ کہو، نبوت کا دعویٰ نہ کرو، ورنہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں تم پر چڑھائی کر دیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سارے کے سارے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اور وہاں پر ابو لہب بھی ہوتا ہے۔ سب لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین ہی پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں کہ اے لوگوں اگر تم میرے پر ایمان لے کر آؤ گے، نیک کام کرو گے، تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین حساب لے گا، اور اچھے کام کرو گے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمہارے مابین حساب لے گا، برے کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کہاں پر داخل کرے گا؟ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، لوگوں کو جمع کر کے، قریش کے لوگوں کو، قریش کی جماعت کو جمع کر کے کہہ رہے تھے، تو اسی جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو باتیں کہی ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، مجھے سچ لگتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ اور مزید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کیا کہا کہ اے محمد میں مسلسل تمہاری مدد کرتا رہوں گا، اور جب تک میں اس دنیا کے اندر رہوں گا تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن آخر میں ان سے غلطی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت اس بات پر رضامند نہیں ہے کہ میں اپنے والد کی دین کو چھوڑ دوں، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور جب کفر کی حالت میں وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لے جاتے ہیں رب کائنات سے کہ اے اللہ رب العالمین ہمارے چچا ابو طالب کو کیا کرو؟ اسے جنت میں داخل کر دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے دنیا کے اندر آپ کی بہت مدد کی، ہر اعتبار سے آپ کو بچایا، لوگوں سے آپ کو بچایا، دین کی دعوت کرنے میں آپ کی بہت مدد کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے، لیکن رب کائنات نے منع کر دیا اور کہا کہ اے محمد کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کسی کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگوں کو رب کائنات جنت میں داخل کرے۔ البتہ رب کائنات نے اس بات یہ کہا کہ ہاں آپ کے چچا ابو طالب جہنم میں تو جائیں گے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، لیکن جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے اسے دیا جائے گا۔ اور سب سے ہلکا عذاب حدیث کے اندر کیا ذکر کیا گیا کہ ابو طالب کو جہنم کے اندر آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتیوں کی وجہ سے آپ کا سر کھولے گا۔ سوچیں وہ آگ کتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اپنے پیر کے اندر اس کو پہنیں گے اور اس آگ کی وجہ سے ان کا سر کھولے گا۔ سوچیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات نے جہنم کو کتنا خطرناک بنایا، جہنم کتنا سخت ہے، لہذا ہمیں سے کوئی انسان جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارے چچا ابو طالب کا سپورٹ مل گیا، وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے اس بات کا وعدہ کر لیا
کہ میں لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دوں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا تو وہ میری مدد کریں گے۔ تو کیا کرتے ہیں، وہ کھلے عام اسلام کی دعوت کے لیے اور زیادہ وہ اپنے اندر سختی کر لیتے ہیں۔ اور وہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، کوہ صفا پر ایک پہاڑی ہوتا ہے اور اس کا سب سے جو اونچا والا پتھر ہوتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر عربوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے قبیلے کے اندر کوئی دشمن کو کوئی دیکھتا تھا، کوئی خطرہ محسوس کرتا تھا، تو اس زمانے کے اندر مائک کا سسٹم نہیں تھا، تو پہاڑی پر، اونچی پہاڑی پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آواز دیتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے تو ان کے سامنے بات رکھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوہ صفا پر جاتے ہیں، اس کے سب سے اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یا صبا ہائے ہائے صبا، یہ ایک طریقے کا الفاظ ہے کہ جب دشمن کے خطرے کو محسوس کیا جاتا ہے تو اس طریقے کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو قریش کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے آتا ہے اور جو نہیں آ سکتا تھا اپنے غلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو کون سا پیغام ہے۔ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں محمد ہوں۔ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ محمد ہے، یعنی محمد جو بات کہے گا وہ سچ کہے گا، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے بیچ کے اندر کوئی دشمن آ گیا ہے اور جو ہم پر چھاپا مارنا چاہتا ہے، ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا ہے محمد آپ تو سچے ہیں، اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہم یقین کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں، کھڑا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرماتے ہیں، قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم لوگ اللہ کو خرید لو۔ اللہ کو خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک جماعت کا نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ اے بنو کعب کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو قصا کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنو عبد مناف کے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے بنو عبد شمس کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبد مطلب کے لوگوں، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے تم لوگ لے لو، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قیامت کے دن میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکوں گا، اسی لیے تم جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے یہ خطاب کرتے ہیں، لوگوں سے یہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی بات کی تردید کر دے یا آپ کی بات کو نکار دے، کسی کی ہمت نہیں، مجال نہیں ہوتی ہے کوئی کھڑے ہو کر کے جواب دے دے۔ لیکن اس موقع سے ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے
اور کیا کہتا ہے کہ اے محمد تو غارت ہو جا. تو ہمیں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا. آج تو نے میرے پورا کا پورا دن غارت کر دیا. تو اس موقع سے اللہ رب العالمین نے ایک سورت کو نازل فرمایا. تبت یدا ابی لہب. اللہ نے حکم دیا تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے, غارت ہو جائے. تو ابو لہب کے جو دونوں ہاتھ تھے یہ غارت ہو جاتے ہیں, اور ابو لہب بھی کیا ہو جاتا ہے, غارت ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کا سپورٹ ملتا ہے, آپ کی مدد کرتے ہیں. اور صرف جب یہ بات, یہ پیغام, یہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے یہ تقریر کہی, یہ خطاب کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف پورے مکہ کے اندر پھیل گئی. آپ کا چچا پورے مکہ کے اطراف میں ہونے لگا, مکہ کے ارد گرد قبیلوں کے اندر ہونے لگا. اور جب ایسا ہو گیا کہ آپ کی باتیں صرف مکہ تک نہیں, مکہ سے باہر بھی پھیل گئی کہ کوئی ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو. تو اللہ نے مزید ایک حکم دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کریں. یعنی آپ کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا, اب آپ لوگوں کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین اگر آپ کے راستے میں آتے ہیں, آپ کو ستاتے ہیں, آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, تو آپ اسے درگزر کریے. انہیں کیا کریں, انہیں آپ ان کی طرف نہ دیکھیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, جب یہ آیت نازل ہو جاتی ہے, گویا یہ آیت نازل ہونے کے بعد رب کائنات نے حکم دیا کہ اب مشرکین کو بھی کیا کرو, اسلام کی دعوت دو, کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرکین کے جو ان کے محفل ہوتے تھے اس کے اندر جانے لگے. ان کا جو جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے, مجمع ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے اور مشرکین کے درمیان کھلے عام دعوت کا کام کرتے تھے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, وہاں پر جا کر کے کفار مشرکین کے سامنے, قریش کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, اور قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اے لوگوں میرے پر ایمان لے آؤ, اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ, اور اگر تم لوگ میرے پر ایمان نہیں لاؤ گے, اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو رب کائنات تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو پچھلے قوموں کے ساتھ کیا, جو رب کائنات نے فرعون کے ساتھ کیا, جو رب کائنات نے قوم نوح کے ساتھ کیا, قوم سمود کے ساتھ کیا, قوم لوط کے ساتھ کیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. دنیا کے اندر رب کائنات نے انہیں عذاب نازل کیا. اگر تم لوگ میرے پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی کیا کرے گا, تباہ و برباد کر دے گا. اور یہ کہتے تھے اور یہی دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو, یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اے قوم کے لوگ, اے میری قوم کے لوگ, کفار و مشرکین اور اہل مکہ کفار سے کہتے تھے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اور اسی اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اگر سجدہ کرنا ہے تو رب کائنات سے کرو, مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو, اگر توبہ کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے کرو. گویا اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں, کفار و مشرکین کے مابین ان کے محفلوں میں جا کر کے جہاں وہ لوگ جمع ہوتے تھے
وہاں اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کفار میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ ایک لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھر کی جانب سے انہیں بہت کچھ سہنا پڑتا تھا۔ ان کے گھر والوں ان کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ یعنی ایک گھر ہے جو پورا مشرک ہے، اس گھر کے اندر اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا تھا تو پورے گھر والے مل کر کیا کرتے تھے؟ اس شخص کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، وہ نکل جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو بھی اسلام ایک لوگ قبول کرتے تھے، گھر والوں کی جانب سے مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، ان کو گھروں سے نکالا گیا، اور گھر سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں بہت سارے اختلاف پیدا ہو گئے۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے نے اسلام قبول کیا، باپ نے اپنا باپ کا رشتہ توڑ دیا۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا، اس کا بھائی تھا، بھائی کا رشتہ ختم کر دیا۔ تو گویا کہ بہت ساری مصیبت ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے مابین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایک لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور انہی دنوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام مشرکین کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اہل مکہ کے سامنے ایک مصیبت پیش آ گئی، اور وہ مشکل کیا تھی کہ حج کا موسم آنے والا تھا۔ حج کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ عرب کا یہ دستور تھا اس زمانے کے اندر کہ جب حج کا موسم ہوتا تھا تو عرب سے باہر کے لوگ آتے تھے، خانہ کعبہ آتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو یہ اہل مکہ اور مشرکین لوگ یہ سوچنے لگے کہ جب یہ حج کا موسم آئے گا، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، آپ کی نبوت کی بات آئے گی، آپ کے دین کا مسئلہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں منصوبہ طے کرتے ہیں کہ جب حج کا یہ موسم آئے گا، لوگ اکٹھا ہوں گے، تو ہم لوگوں کو کیسے روکیں گے کہ محمد کی بات نہ مانو، محمد کے دین کی بات نہ مانو، محمد جو بات کہہ رہا جھوٹی بات کہہ رہا، ہم لوگوں کو کیسے گمراہ کریں گے؟ یہ منصوبہ کرنے لگے مشرکین لوگ، اہل مکہ کے لوگ۔ تو سارے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد لوگ آپس میں رائے دیتے ہیں، رائے پیش کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں سے کیا کہیں گے جو حج کرنے کے لیے آئیں گے، کیسے ان لوگوں کو ہم منفر کریں گے۔ تو کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے۔ تو اس پر مغیرہ نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کیا کہا کہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر شخص کو معلوم ہے کہ محمد جھوٹا نہیں ہے، محمد جو بھی بات کہتا ہے سچ بات کہتا ہے، ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک دوسرے آدمی نے کیا کہا، ہم یہ کہیں گے یہ کاہن ہے۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کیا کہا، نہیں، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، میں نے محمد کو دیکھا ہے، لیکن میں کاہنوں کو بھی دیکھا ہوں، کاہنوں کے اندر جو علامت پائی جاتی ہے محمد کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے، اسے کہیں گے پاگل ہے۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ کیا کہتا ہے، پاگل نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، محمد پاگلوں کی طرح حرکت نہیں کرتا ہے، ہم پاگل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر ایک آدمی نے کیا کہا، مجھے ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ تو اس پر بھی کہا، ولید بن مغیرہ نے کیا کہا، نہیں، ہم یہ جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، محمد جادوگروں کی طرح نہیں دکھتا، یہ تو ٹونا وغیرہ بھی نہیں کرتا، ہم کیسے اسے جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں نے آپس میں رائے پیش کیا کہ جب لوگ موسم حج کے اندر حج کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوں گے تو انہیں محمد کے بارے میں کیا باتیں کہیں گے کہ لوگ محمد کی بات نہ مانیں۔ کسی نے کہا جھوٹا کہیں گے، کسی نے کہا کاہن کہیں گے، کسی نے کہا جادوگر کہیں گے، لوگوں نے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جو باتیں کہی گئی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ محمد جو بات کہتا ہے
بہت سیدھی ہوتی ہے، بہت میٹھی ہوتی ہے، جو بھی اس کی بات سنے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ اور اس دور کے اندر ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قرآن کو جو سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کے جو کردار تھے، آپ اتنے اچھے تھے کہ جو آپ کے بارے میں جانتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ ولید بن مغیرہ ان ساری کی ساری باتوں کو سننے کے بعد سوچنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا بہانہ کریں۔ تو اس کے بعد خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، کہ ولید بن مغیرہ یہ سوچتا ہے، اندازہ لگاتا ہے کہ ہم محمد کے بارے میں کون سی جھوٹ بات کہیں گے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر ایک بات سوچتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر دوسری بات سوچتا ہے کہ ہم محمد کے بارے میں یہ بات کہیں گے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں یہ تو صحیح نہیں ہوگا، لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتا، اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نَظَرَ، پھر بہت زیادہ سوچتا ہے، عبسا ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عبسا، یہاں تک کہ وہ پسینہ ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ماتیں سکڑ جاتی ہے۔ اور جب اتنا پریشان ہونے کے بعد ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کی حالت میں کیا کہتا ہے، فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ جو محمد ہے ہم کیا کہیں گے یہ جادوگر ہے۔ وہ کیا اتفاق کرتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے یہ جادوگر ہے، اور جو اس کی بات کو سنتا ہے اس کے اندر جادوگری پھیلا دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہیں گے، اور کہیں گے یہ بشر ہے۔ بشر کا مطلب یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹی دعویٰ کر رہا ہے، تو اس نے دو تجویز پیش کی، ایک کہا کہ ہم کہیں گے جادوگر ہے، اور دوسرا ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے، یہ بشر ہے۔ جب یہ کفار و مشرکین اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو حاجی لوگ آئیں گے مکہ کے اندر اور وہ لوگ ہم محمد کے بارے میں یہ باتیں کہیں گے، جب حج کا موسم آتا ہے عرب کے لوگ یا عرب کے اطراف کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کفار و مشرکین ان کے راستے پر بیٹھ جاتے ہیں، فلا راستہ جس راستے سے آنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اندر اس راستے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جیسے وہ لوگ آتے ہیں انہیں آگاہ کر دی جاتی ہے کہ سنو ایک جادوگر ہے، اور وہ ایسا جادوگر ہے اس کی بات کو سننا نہیں، اگر تم اس کی بات کو سن لو گے تو اسی کا ہو جاؤ گے۔ اور وہ بھی ہماری طرح کیا ہے، بشر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حاجیوں کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر ایسا نہیں تھا، آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حاجی سے مل رہے تھے ابو لہب آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے ابو لہب کیا کہتا تھا، وہ بھی کہتا تھا یہ جادوگر ہے، یہ بددین ہے، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ ہماری طرح ایک بشر ہے۔ لہذا ایسا پروپیگنڈا کیا گیا حاجیوں کے سامنے، لیکن ایک چیز، ایک فائدہ ضرور ہوا، سارے کے سارے لوگ حج کے موسم میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن ان کے کان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ محمد کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے تھے انہیں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد کوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سارے کے سارے عرب کے اندر پھیل جاتا ہے، اور جب یہ عرب کے اندر پھیل جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کفار و مشرکین نے، قریش کے لوگوں نے بہت طریقے سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے منع کیا، آپ کی بات کو سننے سے منع کیا،
لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. کیونکہ حج کے موسم میں بہت سارے لوگ آئے، سب لوگوں نے نبی کے بارے میں جانا، محمد کے بارے میں جانا، نبوت کے بارے میں جانا. جب یہ لوگ ناکام ہو گئے، قریش کے لوگ، یہ کفار و مشرکین ناکام ہو گئے، اہل مکہ کے لوگ ناکام ہو گئے کہ ہم نبی کو نہیں منع کر سکتے ہیں. نبی کا جو دین ہے، یعنی جو اسلام ہے، لوگوں سے اس سے دور نہیں کر سکتے ہیں. دن بدن ان کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے ایک اور منصوبہ بنایا اور ان لوگوں نے کچھ طریقے اپنائے، اور ان طریقوں کو مجموعی طور سے 3 طریقے میں اختیار کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ کہ یہ کفار و مشرکین کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہنسی مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا ماریں گے. یعنی جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کریں گے، صحابہ کرام دین کی بات کریں گے، وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تیز ہنسیں گے، ٹھٹھا مار کر کے ہنسیں گے. ہم تحقیر کریں گے، ہم صحابہ کرام کی تحقیر کریں گے. یہ جو محمد کے ساتھی ہیں، لوگوں سے کہیں گے دیکھو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی، بیچارے کتنے غریب ہو گئے، یہ لوگ کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، کپڑا نصیب نہیں ہوتا. ہم اسے کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یہ لوگ بہت غریب ہیں. اسی طریقے سے تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہ پیدا کریں گے. شک و شبہ کیسے پیدا کریں گے؟ ہم لوگوں سے بیان کریں گے کہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ کیا ہے؟ ایک جادو ہے. یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ اپنی طرف سے محمد نے کڑھ لیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بیان کریں گے، یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ محمد جو بھی بات بولتا ہے جھوٹ بات بولتا ہے، اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جب یہ فیصلہ ہو گیا، کفار و مشرکین قاصد ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے روکنے کے لیے، جب وہ یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا کرنا شروع کیے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی جس کا نام نضر تھا، اس نے ایک لوڈی خریدا، اور لوڈی خریدنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کو اپنی لوڈی کے پاس لے کر آتا ہے اور اپنی لوڈی کو حکم دیتا ہے کہ فلاں آدمی آئے تو اسے اچھے سے کھلانا پلانا، اسے گانے سنانا، اور اسے کیا کہنا کہ جو گانا سنتے ہو یہ محمد جو بات بیان کرتا ہے اس سے اچھی بات ہے. سوچے یہ کفار و مشرکین اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو دین کی دعوت دینے سے، اسلام کی بات کو روکنے سے، لوگوں کے سامنے اسلام بیان کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن سارے کے سارے لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ رب العالمین نے دن بدن اسلام کو اسلام کی قوت دی، اسلام بڑھتا گیا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کی ایک قوت بڑھتی گئی. اب انشاءاللہ آگے کے جو مرحلے ہیں آگے کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم نے جو باتیں سنی ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات قرآن مجید کے اندر تو نے جو پچھلی قوموں کے قصے ذکر کیے تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.